چند ایک باتیں میں اس حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس حوالے سے گفتگو چلتی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور ایک طرف یزید تھا، ان دونوں میں حق پہ کون تھا؟ بات یاد رکھیں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال ہی بے بنیاد اور غلط ہوتے ہیں۔ یہ سوال بھی ایسا بیہودہ اور ایسا غلط ہے کہ کرنے والے کو سوال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ شرمندگی میں ڈوب جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف یزید، ان دونوں میں حق پہ کون ہوگا؟ یقینی بات ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ حق ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی۔ توجہ کرنا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے بارے میں خبر دی تھی کہ جو قسطنطنیہ بھیجا کے پہلی مرتبہ حملہ کرے گا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو ان میں یزید بھی تھا، لہذا یزید کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو وہ جنتی آدمی ہے، ہم اس کے بارے میں غلط بات کیسے کہیں؟ توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ پہلا وہ لشکر جو سمندری سفر کر کے جائے گا اور جنگ لڑے گا، جنت کی بشارت ہے، لیکن یہ ایک عمومی بشارت ہے۔ آپ نے یزید کا نام لے کر جنتی نہیں فرمایا، عمومی بشارت ہونا ایک الگ چیز ہے، نام لے کے جنتی فرمانا ایک الگ چیز ہے۔ دوسری بات، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حادثہ کربلا کا پس منظر کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ جو پہلا لشکر گیا باہری سفر کے لیے، یزید اس میں شامل ہی نہیں تھا، بلکہ ہوا یوں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا تو وہ لشکر وہاں جا کر بیمار ہو گیا، یزید کو اطلاع ملی کہ وہ لشکر بیمار ہو گیا، تو طاعون پھیل گیا تھا، کوئی اس طرح کی بیماری تھی، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے خوشی کے مارے اشعار کہے اور کہنے لگا شکر ہے میں نہیں گیا، میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں اور مسلمان وہاں طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا اور پھر اس کو ڈانٹا اور اس کو پھر پیچھے بھیجا، جاؤ تم بھی وہاں جاؤ۔ جس کو زبردستی وہاں بعد میں بھیجا گیا اس کے لیے کیسی جنت کی بشارت ہے۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نواز حضرت حسن کے متعلق، حضرت حسین کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جنتی ہیں، جنتی نہیں فرمایا، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ بھی کوئی نوجوان جنت میں جائے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سردار ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، بلا کا شاہ حسین، میرا حسین، میرا حسین۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے اور یزید کے تقابل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے دی، جنتی ہونے کی بشارت آپ نے دی، اور حضور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے دخول ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو جو کرنے کی بات سمجھانے لگا ہوں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی،
بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے، ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، اپنے گھر کے فرد قرار دیا، جس طرح کہ مسلم شریف کی معروف روایت ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر میں اڑایا اور فرمایا ہاں اولیاء اہل بیتی، حضرت فاطمہ کو گھر کا فرد قرار دیا۔ تو جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس کے بارے میں کوئی مسلمان امتی کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ باطل پہ ہوگا، دوسرا آدمی حق پہ ہوگا؟ حضور کا خون ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی نواسہ تو دوسرے خاندان کا حصہ ہوتا ہے، دوتیاں لیکن دوسرے خاندان کا حصہ ہوں گے، تو حضور کے خاندان کا حصہ کیسے بنے؟ سسرال کی طرف نسبت ہوتی ہے نا جی بیٹی کی اولاد کی۔ میں نے کہا دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی اولاد قرار دیا، اور قرآن نے ان حضرات کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو باقاعدہ آپ کے بیٹے قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہے آیت مباہلہ کے اندر، جب نجران کے عیسائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دلائل سے مقابلہ نہ کر سکے اس موضوع پر کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے ہیں، آپ نے دلائل سے ان کے دال کھٹے کیے اور ان کا جھوٹا ہونا واضح کیا، تو باہر جا کے پراپگنڈے کرنے لگ گئے کہ جی ان کے نبی کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو قرآن نے پھر مباہلے کی بات کی کہ نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ بھئی آپ اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، اپنے گھر کے افراد کو، ہم بھی لے آتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا اللہ پاک اس پہ لعنت کرے گا۔ چنانچہ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، فرمایا آپ ان کو کہہ دو کہ بھئی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان میں آگے تھے، عیسائی بھاگ گئے تھے۔ یہ ندعو ابناءنا وابناءکم، قرآن نے فرمایا اب فرمایا تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ حضور کے بیٹے کون تھے جن کو آپ لے کے آئے تھے؟ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ اس لیے کسی قسم کی بات کہنے سے پہلے سوچ ضرور لیا کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کہنی کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچپن میں بیٹے تھے فوت ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اولاد جوان ہوتی تو سوال ہے کیا وہ نبی ہوتی یا نہ؟ اگر وہ نبی نہ ہوتی، سوال کرنے والا کہتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے تو نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے نبی ہیں، تو حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں ہیں؟ اگر نبی ہوتے تو حضور کا یہ اعزاز تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے آپ کی نرینہ اولاد نہ رکھی گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، لیکن آخری نبی ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس چیز کا تعلق سمجھ میں نہیں ہے آیت کا، فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مطلب کیا؟ میں نے کہا یہ تو بتا دیا کہ حضور نسبی طور پر حضور کی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد، لیکن جو ہے ولیکن رسول اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر پوری امت مسلمہ کے باپ ہیں، اس لیے کہ نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے۔ باہر کیا؟ تو یہ حادثہ کربلا یہ مسلمانوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے متعلق صراحتاً حدیث بھی شاہ فرمائی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، جو لوگ
اس پہ قصیدے گاتے ہیں، ان کو ذرا یہ بات سمجھنی چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 ہجری کے قریب نوجوان قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں فرمایا کہ اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق ہوگا۔ 60 ہجری البدایہ والنہایہ میں بھی روایت ہے کہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 ہجری سے پناہ مانگ کرتے تھے، اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ پناہ مانگ کرتے تھے بھی 60 ہجری کے جو حکومت آئے گی اس سے اللہ کی پناہ، اور یزید کی حکومت 60 ہجری میں ہی قائم ہوئی ہے۔ بلکہ البدایہ والنہایہ کی ایک روایت میں باقاعدہ یزید کا نام بھی ہے کہ جس کے ہاتھوں اسلامی اقتدار کی تباہی ہوگی، فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا۔ لہذا ہم یزید کے محتی نہیں ہیں۔ توجہ کرنا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے دیندار طبقے میں ان دنوں کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں کہ یزید کا معاملہ ہے کیا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ہمیشہ سے یزید فاسق و فاجر رہا ہے۔ اہل سنت کسی دور کے اندر یزید کے وکیل نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ یزید کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور ہمیشہ حق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیان کیا۔ اب توجہ کرنا، ہمارے ہاں یہ مسئلہ چلا، بعض لوگوں نے جو ہے یزید کی حمایت شروع کی۔ وہ چلا کیسے؟ چلا ایسے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے دو بڑے فرقے جو ابتداءً آئے، ایک کا نام رافضی ہے اور دوسرے کا نام ناصبی ہے۔ رافضی اور ناصبی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ جو رافضی ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے محبت کا عنوان قائم کر کے ایک تو ان کو خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، نمبر 2 تمام صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب کو بے ایمان کہتے ہیں اور سب کو منافق قرار دیتے ہیں۔ جتنی منافقہ والی آیتیں ہیں وہ ساری ان پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ رافضی ہیں جو جنہوں نے آج 10 دنوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ 10 دن جو ہے پورے سال کی روٹیاں انہوں نے کمانی ہوتی ہیں، چکر کوئی نہیں ہے، صرف روٹی کا چکر ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا طبقہ ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں، اور ناصبی کا نظریہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہم الرضوان کو کسی قسم کی فضیلت، کسی قسم کی ان کی عظمت نہ بیان کرنی ہے، نہ کسی فضیلت کو ماننا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے۔ اور یہ فتنہ پہلے موجود تھا ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر، کچھ عرصہ پہلے آیا۔ کیسے آیا؟ کراچی میں ایک بدبخت گروہ پیدا ہوا، تو اپنا انہوں نے ایک ادارہ بنایا الرحمان پبلیشنگ ٹرسٹ کے نام سے۔ تو اس کے سرکردہ لوگوں میں محمود احمد عباسی کے نام سے ایک آدمی ہوا امروہہ کا، وہ اور حبیب الرحمان کاندلوی اور اس جیسے اور 5-7 لوگ جو ہے نا گمراہ اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے یزید کی حمایت پر کتابیں لکھی، اور کتابوں میں حوالے کن کتابوں کے دیے؟ حوالے ان کتابوں کے دیے جو کہ مستشرقین نے اسلام کے خلاف لکھی تھیں یا اسلامی تاریخ پر لکھی تھیں، اور انہوں نے یہاں آ کر حضرت حسین کے مسئلے میں ڈنڈی ماری تھی۔ ان لوگوں نے ان کتابوں سے سارا مواد لے کر کتابیں لکھی۔ یہ اپنا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ اور یزید۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دو رائے نہیں ہے، اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید کا تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں یزید کو امیر المومنین ثابت کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی ثابت کیا، اور بکواس کی،
اور اسی طرح جو ہے ان کے متعلق جتنی فضائل والی حدیثیں تھیں ان سب کا انکار کیا، اور ایک کتاب باقاعدہ انہوں نے اور لکھی ہے مذہبی داستانے کے نام سے 5 جلدوں کے اندر، اس میں جتنے اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہ طبقہ وجود میں آیا اور انہوں نے آ کر یہاں پاکستان کے اندر یہ بحث چھیڑی کہ یزید بھی امیر المومنین ہے اور یزید جو ہے وہ برحق تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ غلطی پر تھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں کوئی معتبر ایسا عالم دین نہیں ہے جس کو ہم سب اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوں اور وہ یزید کا حمایتی ہو، بلکہ جب یہ محمود عباسی کی کتاب چھپی خلافت معاویہ اور یزید، اس کے جواب میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، انہوں نے باقاعدہ اس کے جواب میں کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے شہید کربلا اور یزید۔ اس کتاب کے شروع میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی میں اور مسلک علماء دیوبند کی ترجمانی میں حرف آخر ہے۔ اس میں حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے یزید فاسق و فاجر ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں۔ میرے اکابر کا نظریہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے، اور ایک کتاب نہیں درجنوں کتابیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں اور یزید سے اعلان برات کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اس میں باقاعدہ یزید کو پلید لکھا ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کربلا کتاب لکھی ہے، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کتاب لکھی ہے اور یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ اور امت مسلمہ کے عظیم رہنما حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے باقاعدہ اس موضوع پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور یزیدیوں کو لتاڑا ہے۔ ہمارا حضرت حسین کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا یزید کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تجلیات صفدر کے اندر جو ہے اس مسئلے پر وضاحت کی ہے اور یزید کو فاسق و فاجر قرار دیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو ہمیشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مداح قرار دیا ہے۔ لہذا علماء دیوبند کا موقف یہ ہے اس مسئلے کے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید سراسر باطل تھا، وہ خود حکمران بنا، اس کو امت مسلمہ میں جو ہے برسرکردہ حضرات نے یا امت مسلمہ کے بڑے حصے نے اس کو حکمران تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی اس معاملے میں چڑھ دوڑا تھا۔ لہذا اس نے وہ ظلم کیے جو کہ واقعی تاریخ اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ مخالفت ہماری صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے حضرات کو جو ہے شہید کیا۔ اللہ کے بندوں، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کروائی اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کو جو ہے شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندوائے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، یہ یزید ہے۔ مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ بازی کی اور حرم کا تقدس پامال کیا، یہ یزید ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے جو ہے وہ خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایسا، یزید ایسا، نا یزید اس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل سنت کے پہلے بھی مقتدا تھے، آج بھی مقتدا ہیں اور تا قیامت مقتدا رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باہر کیا میں عرض کر رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بڑی خواہشیں تھیں۔ ایک میں سے ایک خواہش کو حضرات صحابہ کرام نے پورا کیا اور دوسری خواہش کو
اہل بیت علیہم الرضوان نے پورا کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ جس دین کو لے کر آیا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے، چنانچہ اس خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا۔ آپ کی خواہش تھی اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، تو اس خواہش کو جو ہے اہل بیت علیہم الرضوان نے پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کی قربانیوں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔